الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ حضرت افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ رسول اللہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال. مسلمانوں میں زمانہ قدیم سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایام وصال کو یوم عرس کا نام دیتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام عقیدت و محبت کے ساتھ کرتے ہیں. جامع نظامیہ کے مفتی اول مفتی اعظم حضرت مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام اور بزرگوں کے وصال اور وفات کے دن ایسی خاص رحمت نازل ہوتی ہے کہ وہ کسی اور دن اس طرح کی رحمت نازل نہیں ہوتی. تو جو لوگ اس دن کا اہتمام کرتے ہیں وہ خاص اللہ کی رحمتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں اور انہیں ملتی ہیں. اسی لیے ہمارے اکابر زمانہ قدیم سے عرس کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ حضرت نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام جو شہید ہو چکے ہیں، جو وصال کر گئے ہیں، ان کے وصال کے دن خاص طور پر ان کے مزار پر زیارت کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جایا کرتے ہیں. مسند امام احمد میں، مستدرک حاکم میں یہ روایت ہمیں ملتی ہے. تو حاضرین، اسی مناسبت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ماہ جمادی الاخری کی 22ویں تاریخ یعنی آنے والا جمعہ کا دن ایمان والوں کو چاہیے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اس دن ذکر و اذکار اور ہدیہ ثواب کا اہتمام کریں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کائنات میں، تمام انسانیت میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین ذات پاک ہے. اور یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث پاک میں بھی موجود ہے، اور کل صحابہ کرام و اہل بیت پاک نے یہ عقیدہ رکھا اور یہ عقیدہ لوگوں کو دیا و سکھایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، مقام و مرتبہ اور آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق و وابستگی اور عقیدت و محبت، جانثاری کا شوق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ ایسے صفات ہیں کہ آپ میں جس درجہ پائے جاتے ہیں کائنات میں کسی اور میں اس مرتبے کے ساتھ میں، اس درجے کے ساتھ میں نہیں پائے جاتے. اور آپ کے متعلق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نہیں سینکڑوں احادیث پاک فضیلتوں میں بیان فرمائے اور ارشاد فرمائے. بعض روایتوں میں واضح اور کھلے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تمام امتیوں پر اور امتوں پر فضیلت عطا فرمائیں۔ حاضرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سی کچھ سیرت پاک ہم سماعت کرتے ہوئے آپ کے سیرت پاک کے دیگر گوشوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، یعنی کعبے کی خدمت کرنے والے، کعبے سے نسبت رکھنے والے، اس کو کنیت بھی کہتے ہیں۔ تو خیر آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبداللہ رکھا اور آپ کی کنیت ابو بکر۔ کنیت کس کو کہتے ہیں؟ کنیت کا معنی ایک آدمی کی کسی چیز کی طرف نسبت کی جائے تو اس کو کہتے ہیں کنیت۔ مثال کے طور پر ہم اپنے لوگوں میں جہاں رہتے ہیں ان کے بھی کئی ایسی کنیتیں سن چکے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کنیت ہے۔ مثال کے طور پر کئی لوگ کسی ایک خاص صفت یا وصف یا عادت یا ان کی علامت سے مشہور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو پہچانا جاتا ہے علم والے، کسی کو پہچانا جاتا ہے اخلاق والے، اور ہماری بول چال میں ہم جیسا کہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، کسی کا تعارف دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ گاڑی والے صاحب، وہ بکریوں والے، وہ جن کے پاس مرغیاں ہیں۔ تو یہ جو والے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے، اس کو کنیت کہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے صحابہ اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بلی والے، ایک خاص واقعہ اس کے پیچھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب اور ابو عبداللہ۔ تو یہ کنیت یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص نسبت کی وجہ سے وہ آپ کی کنیت ہو گئی ابو تراب۔ ایسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ بے کاف بکر، اس کو آپ بکر پڑھیے، بکرتن پڑھیے، بکرا پڑھیے، جو بھی الفاظ بدلتے ہیں، اعراب بدلتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بے کاف رے جہاں پر استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے اولین، سب سے پہلے، پیش پیش، سب سے آگے۔ تو ابو بکر کا معنی ہوا وہ شخصیت جو ہر کام میں سب سے پہلے ہو۔ اسی لیے صبح کے اوقات کو بکرا کہتے ہیں، صبح کے اولین ساعتوں کو بکرا کہتے ہیں۔ کل آنے والے دن کو بھی بکرا کہتے ہیں، کیونکہ کل صبح سے دن کا آغاز ہوتا ہے، شروع دن کیا جاتا ہے، کام کاج مصروفیت، تو اس لیے اس کو بکرا کہتے ہیں۔ تو ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ ہر عمل میں تمام لوگوں میں سب سے پہلے ہیں۔ ابو بکر اس لیے ابو بکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ نے نبی مانا، اس لیے ابو بکر ہیں کہ سب سے پہلے وہ حضور کی خدمت میں رہے، اس لیے آپ ابو بکر ہیں کہ حضور کے بعد سب سے پہلے آپ حضور کے مزار میں ساتھ رہے، اس لیے ابو بکر ہیں آپ کے سب سے پہلے ہجرت آپ نے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پہلے اور حضرات تو گئے تھے مگر سرکار کے ساتھ ہجرت کرنے کی جو فضیلت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ ابو بکر اس لیے ابو بکر ہیں کہ کتنے گوشوں پر گفتگو کی جائے، سارے گوشوں پر روشنی ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ کرام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ساتھ رہے، خدمت کیے، آپ کی تصدیق کی، آپ کو مانا اور ہر نیک عمل میں آگے آئے۔ ہر نیک عمل میں جو آگے آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے آپ کی کنیت ہی ابو بکر ہے۔ اور آپ کا ایک لقب ہے صدیق اور ایک لقب ہے عتیق۔ عتیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عتیق کعبۃ اللہ کو بھی عتیق کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عتیق کہتے ہیں۔ عتیق کا معنی ہے پرانا، عتیق کا معنی ہے خوبصورت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اس لیے آپ کا لقب عتیق ہے۔ عتیق کا دوسرا معنی ہے آزاد۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی رنج، غم، تکلیف اور ہر طرح کے
عذاب وغیرہ سب چیزوں سے آزاد فرما دیا، اس لیے آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ عتیق کا معنی پرانا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرانے صحابی ہیں، پہلے ایمان لانے والے ہیں، اس لیے آپ کو عتیق کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جن کو آسمانوں سے اللہ نے عتیق کا لقب عطا فرمایا، اور صدیق بھی آپ کا ایک لقب ہے۔ صدیق کا معنی بہت زیادہ سچا ماننے والا ہے، حق کو حق سب مانتے ہیں، لیکن زیادہ ماننے والے جو ہوتے ہیں ان کو صدیق کہتے ہیں۔ سچ کو سچ سب مانتے ہیں، لیکن زیادہ سچ جو مانتے ہیں ان کو صدیق کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب صدیق بھی ہے۔ ایسی اور بہت ساری آپ کی تفصیلات ہیں، میں زیادہ وقت لیے بغیر چند باتیں احادیث پاک وغیرہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی تعریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں کی کہ کسی اور کی ویسی تعریف حضور نے نہیں کی۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق، مالک ہے، پروردگار ہے۔ دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اللہ کی تعریف کیے ہیں، کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کوئی ویسی تعریف اللہ کی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حامد ہے، احمد ہے۔ احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والے۔ تو سرکار جیسی اللہ کی تعریف کرتے ہیں ویسا کوئی نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حضور نے تعریف کی، لیکن بندوں میں حضور نے جیسی تعریف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جیسی آپ کی بیان کی، کسی اور کی فضیلت حضور نے ویسی بیان نہیں فرمائی۔ اس کے بارے میں ایک دو نہیں 100-200 سے زیادہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جو خاص ایسی فضیلتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی ہیں جو کسی اور کے حق میں ایسی روایتیں نہیں آئی ہیں۔ اور یہ 14 صدیوں سے تمام صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء، بزرگان دین، علماء، سب کا اس پر اتفاق ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اہل سنت ہی نہیں، گمراہ فرقوں میں معتزلہ وغیرہ کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد امتوں میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو بنایا۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا لوگ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو آگے بڑھائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول یہی چاہتے ہیں کہ صرف ابوبکر آگے رہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ایک سیاہ ستہ اور دیگر کئی کتب احادیث میں یہ حدیث پاک میں ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں جو کچھ عطا فرمایا، میرے دل میں رب نے جو کچھ انڈیلا، ما شب اللہ فی صدری الا وسببتہ فی صدری ابی بکر۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے جو بھی میرے دل میں انڈیل دیا ہے میں نے وہ سب ابو بکر کے دل میں انڈیل دیا۔ اب آپ غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے قلب میں کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کوئی عام انسانوں کا قلب نہیں ہے، یہ وہ قلب مبارک ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کا دل نہیں کھولا؟ تو اللہ تعالیٰ جن کا سینہ، جن کا قلب کھولے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کھول دیا تو سمندر بنا، اللہ نے زمین کھول دیا تو نہریں بنی، ندیاں بنی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کا دل کھولا اور ایسا کھولا کہ اس جیسا قلب، اس جیسا سینہ پھر کسی کا نہیں کھولا۔ تو آپ غور کریں کہ ایک زمین کو کھول کر رب نے سمندر بنایا، اس کا کوئی کنارہ نہیں، اس کی تہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس میں غوطہ زنی کرنا انتہائی مشکل کام۔ تو پھر پیارے نبی کے قلب مبارک کو سمجھنا یا آپ کے علم اور اللہ کی نعمتوں کو جاننا یہ کس کے بس کی بات ہو سکتی ہے؟ پھر بھی دنیا میں سمندر کا کنارہ ہو سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی وسعتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ تو جس سینے کو رب نے کھولا، حضور فرما رہے ہیں اس سینے میں اللہ نے جو بھی ڈالا، سمندر میں اللہ نے صرف پانی انڈیلا،
سمندر میں اللہ نے صرف پانی ڈالا اور سرکار کے قلب مبارک میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، اللہ نے اپنا عرفان عطا فرمایا، اپنی قربتوں کا مرکز حضور کے قلب مبارک کو بنایا۔ جو مقام، جو قربتیں، جو نزدیکیاں، جو معرفت، جو پہچان اور جو عرفان اللہ کا نبی کو حاصل ہے، ویسا پھر کسی کو حاصل نہیں ہے، ویسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کا ایک ذرہ بھی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس بے کنارہ نعمتہائے خداوندی کا سمندر قلب مبارک جس میں رب نے ساری نعمتیں انڈیل دی ہیں، حضور فرما رہے ہیں میں نے میرے سینے کی ساری نعمتیں ابو بکر کے دل میں انڈیل دی۔ ما شب اللہ فی صدری الا وسبقتہ فی صدری ابی بکر۔ اب آپ سمجھ لیجئے کتنی بڑی بات آسانی سے نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر میں مثال دے کر مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجیے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام انسان آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ تھوڑی گہری بات بولیں گے تو لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، وہ سینے میں برداشت نہیں کر پاتے، یا تو اعتراض کرتے ہیں یا پھر مان لی تو صورتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بات جو عقل میں سمجھ میں نہ آئے، جس کو آدمی برداشت نہ کر سکے، ایسی بات اگر وہ مان لے تو بے قابو ہو جاتا ہے، نہیں مانے تو بے دین ہو جاتا ہے۔ جو بات خود کی عقل میں، خود کی سمجھ میں نہیں آتی، اگر اسے مان لے تو بے قابو ہو جاتا ہے، نہیں مانے تو بے دین ہو جاتا ہے۔ تو مطلب برداشت سے زیادہ کوئی بات کسی آدمی کی سمجھ میں، عقل میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی بات سنائی جائے، ایسی کوئی بات سنائی جائے جس کو کوئی آدمی سمجھ نہ پائے تو اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا، فوراً انکار کر بیٹھتے ہیں، یا پھر کوئی اور صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ خیر تمام صورتوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ ساری نعمتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک میں اتر گئی اور آپ نے اسے برداشت کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں اور ایک مثال دوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز، آپ کی خدمت میں ایک کلام پڑھا جا رہا ہے، اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طریقہ یہ تھا، جب کوئی بات سنی جاتی، جب کوئی کلام پڑھا جاتا تو آپ خاموش آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے۔ بہت زیادہ آپ کے قلب پہ رقت اگر طاری ہوتی تو کھڑے ہو جاتے، بس اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کرتے۔ یہ آپ کا خاص وتیرہ رہا ہے، یعنی اس کو قوت برداشت کہتے ہیں۔ برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ کیسے برداشت نہیں کر سکتے؟ کلام کی باتیں، عرفان کی باتیں اور نبی کی پہچان کی باتیں، یہ برداشت آدمی کیسے نہیں کر سکتا؟ یوں سمجھ لیجئے، اگر ہمیں کوئی گالی دے تو ہم برداشت نہیں کرتے، مطلب ہماری ہمت سے بڑھ کے اسے ہم برداشت نہیں کرتے۔ یہ برائی کا اثر ہے، بری بات کا یہ اثر ہے، اچھی بات کا بھی ایسا ہی اثر ہوتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی اچھی بات برداشت نہیں کر پاتا تو بے قابو ہو جاتا، جیسے بری بات سن کے بے قابو ہو کے لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا، تو اچھی بات سننے کے بعد جب اس کو برداشت کے باہر ہو جاتا ہے تو بے قابو ہو جاتا ہے۔ بے قابو ہونا بڑی بات نہیں ہے، سب سن کے، سب جان کے قابو میں رہنا یہ بڑی بات ہے۔ سب سن کے، سب جان کے قابو میں رہنا یہ بڑی بات ہے۔ تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا کلام جب سنتے تو اگر بہت رقت اگر طاری ہوتی تو بس کھڑے رہتے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتے، اتنی آپ کی قوت برداشت ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک محفل جاری تھی، ایک قلندر، ایک درویش آئے آپ کی خدمت میں اور آپ کے قریب بیٹھ گئے، آپ نے دیکھا ان کو، پھر آپ محو ہو گئے اللہ کی یاد میں۔ محفل جب برخاست ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی قربت میں جلی ہوئی راکھ پڑی ہوئی، یہ چیز جلانے کے بعد جو راکھ بنتی ہے وہ جلی ہوئی راکھ پڑی ہوئی۔ تو حضرت محبوب الہی نے ارشاد فرمایا کہ ایک قلندر درویش یہاں پر آئے تھے، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت کلام جو پڑھا گیا وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے، جل کے خاکستر ہو گئے۔
تو حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وضو کا پانی طلب فرمایا اور اس پہ جیسے چھڑکاؤ کیا وہ ہوش میں آ گیا، یعنی وہ معدوم نہیں ہوئے تھے، ان کی کیفیت بدل گئی تھی، ان کے دل کی کیفیت لوگوں پر خاک کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ جب ان پر چھڑکاؤ کیا آپ نے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور خاموش اٹھ کر چلے گئے۔ جب گئے تو محبوب الہی نے فرمایا برداشت نہیں کر پاتے تو ایسی محفلوں میں آنا نہیں چاہیے۔ تو میں کیا بتانا چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال کے بعد میں حضرت محبوب الہی اس طرح برداشت کرتے ہیں، انہی کے زمانے کے دوسرے لوگ نہیں برداشت کر پاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، عرفان، آپ کے کلام کی نزاکت اور اس کے اسرار، اس کے رموز ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو پیارے آقا کے ہر کلام کے اسرار و رموز کو اپنے سینے میں بسا لیتے تھے اور برداشت بھی کرتے تھے، بے قابو نہیں ہوتے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، اس سے متعلق بات ہے تو میں عرض کروں، صوفیہ اکرام نے لکھا ہے، جیسے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ، آپ کے ملفوظات ہیں جس کو ایک کتاب میں آپ کے شاگرد نے اور آپ کے مرید نے جمع کیا، حضرت احمد مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے آپ کے ملفوظات کو، اور ایک انتہائی معتبر ملفوظات ہے، اس کا نام ابریز۔ تو الابریز میں یہ لکھا ہوا ہے، حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جتنا جاننے والا ہوتا ہے وہ اتنا خاموش ہوتا ہے، جس کو جتنی معلومات ہوتی ہے وہ اتنا خاموش ہوتا ہے۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آدھا گھوڑا بہت پکارتا ہے، آوازیں بہت آتی ہیں۔ اگر کسی کا سینہ علم سے، معرفت سے لبریز ہے تو وہ زیادہ نہیں بولتا، خاموش رہتا ہے، ہر بات میں دخل اندازی نہیں کرتا، ہر بات پہ اعتراض نہیں کرتا، بلکہ وہ خاموشی اختیار کرتا۔ تو یہ اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا وتیرہ رہا ہے، ان کی علامت رہی ہے، اللہ والے زیادہ نہیں بولتے، جب بولنے کی ضرورت ہوتی ہے سمجھانے بتانے کی تب بولتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہو تو کچھ نہیں بولتے۔ یہ ان کی خاص عادت ہے، ان کی علامت بھی ہے، کم بولتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہے، حضور سب سے کم گفتگو فرماتے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ سب سے کم گفتگو فرماتے، سب سے زیادہ حضور کا کلام محفوظ ہے۔ دنیا میں بولنے بڑبڑے بہت آئے، کسی کی کوئی بات لکھی بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ خاموش رہنے والے نبی کی ہر بات لکھی ہوئی، ہر حدیث لکھی ہوئی ہے۔ یہ کمال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں سب سے زیادہ رہے، تمام دنیا میں سب سے زیادہ نبی کی صحبت میں رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، زندگی میں ساتھ رہے اور سرکار کے وصال کے بعد بھی جلدی دنیا سے چلے گئے، اور پھر وصال کے بعد بھی مزار انور میں ساتھ ہیں، پھر مزار انور سے باہر جب آئیں گے میدان محشر میں تو بھی ساتھ آئیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ سب سے زیادہ دنیا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے، آخرت میں بھی ساتھ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 13 سال تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 15 سال تھی۔ تب سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے دوست ہیں، سرکار کی صحبت میں رہتے ہیں، تب سے نبی کو چاہتے ہیں، تب سے حضور کی خدمت کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا، حضور اگر پہلے فرماتے تو بھی صدیق اکبر پہلے مسلمان، کیونکہ پہلے ہی سے ساتھ ہیں۔ نبی کا دامن حضرت صدیق نے کبھی چھوڑا ہی نہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ جب سے ہوش آیا تب سے حضور کے ساتھ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ ساتھ رہنے والے ہیں، اور آپ کی حدیثیں سب سے کم ہیں، سب سے کم ہے، اور کم صحبت میں رہنے والے صحابہ کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو حضور کی صحبت ملی یقینا، لیکن اتنی نہیں جتنی کہ صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضوان اللہ عنہم اجمعین کو لی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں زیادہ ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں کم روایت کیوں کی؟ لکھا جاتا ہے کہ 13 سال سے 63 سال تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حضور کی صحبت میں رہے ہیں تو تقریباً
50 سال حضور کی صحبت میں رہے، مگر حدیثیں حضور سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر تو صرف 150، اس سے کچھ کم زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں سینکڑوں ہزاروں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں سینکڑوں ہزاروں، دیگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں سینکڑوں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف 150 یا اس سے کچھ کم زیادہ ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سید العارفین ہیں، یعنی اللہ کو، اللہ کے نبی کو پہچاننے والے دنیا میں جتنے ہیں سب کے سردار۔ عبدالعزیز دباغ بڑے صوفی ہیں، اتنے بڑے صوفی ہیں کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہوتی، وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، ایسے مرتبے پہ فائز ہیں، انتہائی گہری باتیں لکھتے فرماتے ہیں۔ تو وہ بزرگ اور بڑے جلالی ہیں، بعض اوقات ان کے زمانے میں ان کی کسی بات کو کسی نے نہیں مانا تو اس کو نقصان ہوا، ایسے جلالی بھی ہے۔ تو حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق اکبر سید العارفین ہے اور حضور کو سب سے زیادہ پہچانتے ہیں، اور دنیا میں کیونکہ وہ زیادہ جانتے ہیں اس لیے زیادہ خاموش رہتے ہیں، زیادہ جاننے والا زیادہ نہیں بولتا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ جانتے ہیں اس لیے زیادہ خاموش ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، پھر جو صحابہ کرام بہت زیادہ روایتیں کرے کیا وہ کم جانتے تھے؟ وہ صحابہ کرام بھی حضور کو ضرور جانتے تھے، مگر صدیق اکبر کے جیسا تو نہیں جانتے تھے، جو بھی ہے، لیکن جانتے اتنا تھے کہ پھر ان کے جیسا کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ عنہم اجمعین، اہل بیت کرام وغیرہ، یہ سارے حضرات حضور کو اتنا جانتے ہیں کہ پھر ان کے جیسا کوئی اور نہیں جانتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر وہ زیادہ حضور کو جانتے تھے تو زیادہ بولے کیوں؟ صدیق اکبر زیادہ جانتے ہیں تو کم بولے، پھر وہ حضرات زیادہ جانتے تھے تو بولے کیوں زیادہ؟ تو ان کے پیش نظر ایک بات تھی کہ سرکار نے فرمایا کہ جو میری بات دوسروں کو تک پہنچائے گا اس کے لیے ثواب ہے، اجر ہے، یعنی دین اور شریعت، سرکار کے احادیث قیامت تک باقی رہیں، قائم رہے، اس لیے ان حضرات نے حدیثیں زیادہ سنائی۔ حضرت صدیق اکبر پھر کیوں نہیں سنائے؟ آپ اس لیے نہیں سنائے کہ سب جو کام کر رہے ہیں میں کیوں کروں؟ سب کر رہے ہیں، کام کی ذمہ داری سب کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، مان لیجئے کہ ایک عمارت بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے 2 آدمی مقرر ہیں، تو کیا سارے 2 آدمی اینٹ لگانے میں لگیں گے؟ سارے آدمی، کوئی ریتی لائے گا، کوئی سیمنٹ لائے گا، کوئی اس کو ملائے گا، کوئی لے کر دے جائے، کام بانٹتے ہیں، سب مل کے دیوار لگانے میں نہیں لگتے، اینٹ جمانے میں نہیں لگتے، اس کے لیے چند آدمی مقرر ہوتے ہیں۔ تو ایسے ایک مثال ہے، ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ سرکار کے فرامین اور دین کی خدمت صحابہ کرام نے آپس میں بانٹ لی تھی، کسی کا ایک کام، کسی کا دوسرا کام۔ تو جو کام دوسرے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں زیادہ سنانے میں مصروف ہیں، صدیق اکبر یہ دیکھ لیے کہ یہ کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں، میں دوسرا کام کروں گا، اس لیے آپ نے زیادہ روایتیں نہیں کی۔ اور روایتیں زیادہ نہ کرنے کی وجہ یہ کہ آپ سب سے زیادہ اللہ کو جانتے ہیں، سب سے زیادہ نبی کو جانتے ہیں۔ اب اتنی دیر سے ہم یہ بول رہے ہیں تو لوگ یہ نہیں سمجھنا یہ مولانا بول رہے ہیں، مولانا کچھ نہیں بولتے، کوئی مولانا اپنے سے کچھ نہیں بولتا، مولانا وہی بولتے ہیں جو قرآن میں حدیث میں لکھا ہوا یا بزرگوں نے جو فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، اور ہم میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ نبی سب سے زیادہ جن کو چاہتے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہے، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ جو جانتے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہے، اور پوری دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ پاک جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہے۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک قول حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ کانا ابو بکر اعلمنا واتقانا،
حضرت ابو بکر ہم سب لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے سب سے بڑے پرہیزگار ہیں۔ تو حاضرین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اتنا وسیع ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو نعمتیں عطا فرمائی وہ ساری نعمتیں صدیق اکبر کے قلب میں حضور نے انڈیل دی۔ یہاں جملے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں فرما رہے ڈال دی، بلکہ یہ فرما رہے انڈیل دی۔ انڈیلنا کس کو کہتے ہیں؟ آپ ایک گھڑا پانی لائیے، 10 لوگوں میں وضو کے لیے تقسیم کریں گے تو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے، ایک ایک پیالہ بھر جائے، ایک لوٹا بھر جائے، اس کو ڈالنا کہتے ہیں، انڈیلنا نہیں کہتے۔ اس کے بعد خلاف میں آپ ایک ایک گھڑا پانی نکال کر حوض میں ڈالتے رہیں گے تو گھڑا الٹا کر دیتے ہیں، اس کو انڈیلنا کہتے ہیں، یعنی ایسا ڈال دینا کہ اس میں کچھ نہ رہے۔ ایک مثال، صرف میں مثال دے رہا ہوں، کچھ نہ رہے اس طرح ڈال دینے کو انڈیلنا کہتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب حضرت صدیق اکبر کے دل میں ڈال دیے تو کیا سرکار کے قلب میں کچھ نہیں تھا؟ شک پیدا ہو سکتا ہے، شیطان ہے، خاموش نہیں بیٹھتا، فوراً وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اب سن لیجئے، ایک مثال دے کر میں عرض کروں گا۔ آپ کسی کے پاس سائنس سیکھ رہے ہیں، سائنس کے بڑے بڑے تحقیقات، بڑے بڑے مسئلے آپ کا سر جو ہے آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، تو شاگرد کو سارے مسئلے سائنس میں شاگرد ماہر ہو گیا، میتھمیٹکس میں خوب ماہر ہو گیا، تو کیا استاذ کے دل سے وہ پورا علم چلا گیا؟ وہ سب اس کے پاس بھی ہے اور شاگرد کے پاس بھی ہے۔ ایک مثال ہے بس ایسی ہی، صرف سمجھنے کے لیے، پھر ایسی ہی ہو بہو مثال مانی ہوتی، ان کی شانیں بلند ہیں، ان کی عظمتیں بڑی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ جب ایک آدمی اپنا علم دوسرے کو سکھاتا ہے، ایک میکانزم جاننے والا دوسرے کو اپنی میکانزم سکھاتا ہے، تو یہ جاہل نہیں ہوتا مگر وہ عالم ہو جاتا ہے۔ اس کا علم اس کے پاس رہتا ہے، اس کو بھی علم منتقل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صدیق اکبر کو دیا وہ تو ان کو ملا، مگر پیارے نبی سے کم کبھی نہیں ہوا، ہو بھی نہیں سکتا۔ بہرحال حاضرین، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان و عظمت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد ایک حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے علاوہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ سورج اور یہ چاند صدیق اکبر سے زیادہ فضیلت والے کسی آدمی پہ نکلا ہی نہیں۔ یہ سورج اور یہ چاند ابو بکر سے بڑھ کر فضیلت والے کسی شخص پر طلوع نہیں ہوا، یعنی سورج چاند تو نکل رہے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر قیامت تک انبیاء کے سوا ایک بھی کوئی ایسا شخص نہیں آیا کہ سورج اس پر اپنی روشنی ڈالی ہو اور وہ صدیق اکبر سے افضل ہو۔ تو صدیق اکبر ایک اکیلے ہیں تمام انبیاء کے بعد، یہ حضور فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ بھی بڑے بڑے صوفیاء کرام کی کتابوں میں مولانا روم نے اس حدیث کو نقل فرمایا، حضرت بندہ نواز نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل فرمایا، اور کئی بزرگوں کے تصانیف میں، ان کی کتابوں میں اس طرح کی فضیلتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کے متعلق منقول ہے۔ اور ایک دو باتیں عرض کروں گا پھر میں بات اپنی ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ کے ملفوظات میں آپ کی یہ روایت منقول ہے، ملفوظات افضل الفوائد، جس کا دوسرا نام راحت المحبین بھی ہے، تو اس میں یہ روایت منقول ہے، اور یہی روایت نزہۃ المجالس میں بھی منقول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے قرص آفتاب پر، سورج پر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا نام لکھا ہے۔ سورج اتنا بڑا، زمین سے کئی گنا اس سے بڑا ہے، سورج کے سامنے زمین اتنی، بالکل ایک رائی دانہ برابر ہے سورج کے سامنے۔ اس سورج پر جو ساری دنیا کو روشن کرتا ہے حضرت صدیق اکبر کا نام۔ اگر کسی کو صدیق اکبر کے نام سے یا آپ کی فضیلت سے اتنی چڑ ہے تو پھر سورج کی روشنی ہی نہ لے، کیونکہ سورج کی روشنی بھی صدیق اکبر کے نام کے فیضان سے ملتی ہے۔ سورج کی روشنی آتی ہے تبھی تو نہریں بہتی ہیں، پورا دار و مدار سورج کی روشنی پر ہے، پانی یوں ہی نہیں بہتا، سورج نکلنے پر بہتا ہے، یعنی اس کی گرمی باقی رہتی ہے، اور اس کے بدلنے سے
لیل و نہار کی تبدیلی سے یہ دنیا میں ہر چیز جاری ہے. اگر یہ رات دن بدلنا بند ہو گئے تو سب اپنی جگہ خاموش. کوئی چیز چلتی پھرتی ہلتی نظر نہیں آئے گی. ہر شے جو چلتی پھرتی نظر آ رہی ہے یہ سورج کے ڈوبنے نکلنے سے ہو رہا ہے. اس کو نظام کائنات کہتے ہیں. تو پانی کا بہاؤ صدیق اکبر کا فیضان، اس پانی سے زمین میں ہریالی کا اگانا صدیق اکبر کا فیضان. سورج کی گرمی نہ ہو تو پھر بیج نہ اگائے، پودا نہ نکلے بھی تو مرجھا جائے، وہ بھی صدیق اکبر کا فیضان. وہ پودا درخت بنے، پھل لائے، پھول لائے، سایہ دے، ہوائیں چلے، سب صدیق اکبر کا فیضان. کیونکہ سورج پر ہی صدیق اکبر کا نام ہے، یہ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں. تو حاضرین، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، روایت آپ نے نقل فرمائی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نام کی برکت، نام تو آپ کا لکھا ہوا ہے اس کا، لیکن سورج جب بھی نکلتا ہے خانہ کعبہ کی چھت کے مقابل رک جاتا ہے، یعنی اس کے استوا پر آ جاتا ہے، برابری پر جب آ جاتا ہے، چھت پر برابری پر آ جاتا ہے تو اب وہ ہٹتا نہیں، نکلنے سے لے کر ہٹتا رہا. جب خانہ کعبہ کی چھت پہ آ جاتا ہے تو وہاں سے نہیں ہٹتا. تو ایک فرشتہ سورج پر مقرر ہے جو اسے بول کر یا حکم دے کر یا مار کر ہٹاتا ہے، کوڑے مار کر ہٹاتا ہے. بادلوں کو بھی فرشتے کوڑے مارتے ہیں تب آگے چلتے ہیں. ایسے ہی سورج چاند کی گردش بھی فرشتے مقرر ہیں، یہ خود سے نہیں چلتے. یہ انسان اپنی عقل سے بولتا سورج اپنے سے چلتا، زمین اپنے سے گردش کرتی وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے. دین اور اسلام عقیدہ یہ دیتا ہے کہ اللہ نے زمین آسمان سورج چاند کو چلانے کے لیے فرشتے مقرر فرمائے. تو وہ فرشتوں کے کوڑے مارنے پر یا ہٹانے پر وہ ہٹتے ہیں. لیکن سورج کعبے کی چھت پر آ کر جب رک جاتا ہے تو فرشتہ اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے، مولا کہ یہ سورج اب حکم نہیں مان رہا ہے. تو رب فرماتا ہے، میرے فرشتے جو مقرر ہے اس کی خدمت کے لیے یا اسے ہٹانے کے لیے، اللہ فرماتا ہے تو اس سے کہہ دے کہ ابو بکر کا واسطہ جن کا نام تجھ پر لکھا ہوا ہے تو آگے چل. صدیق اکبر کا واسطہ جب دیا جاتا ہے تو سورج آگے بڑھتا ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر کا نام نہ لیا جائے تو جو گرمی دوپہر کے وقت میں رہتی ہے ہمیشہ رہ جائے. تو گرمی سے بچانے کے لیے بھی واسطہ اور ذریعہ حضرت صدیق اکبر کا نام. یہ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے، کوئی مولوی ملا نہیں کرتا. محبوب الہی سلطان العارفین سید المشائخ ہیں، محبوب الہی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ایک محبوب سبحانی غوث پاک ہے، دوسرے محبوب الہی محبوب نظام الدین اولیاء ہیں. آپ کا لقب بھی کیا ہے؟ نظام الدین اولیاء، نظام دین اولیاء. اولیاء کا جو دین ہے اس کا نظام ہے، یہ نظام نہیں ہے تو اولیاء کا دین نہیں ہے. تو نظام دین اولیاء محبوب الہی یہ فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں یہ روایت ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. تو بہرحال حاضرین، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت ساری اس کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق تفصیلات بیان فرمائے. کچھ احادیث پاک آپ نے سنی. ایک آخری بات میں عرض کروں گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرہیزگاری، کتنی طہارت اور پرہیزگاری کی آپ بات فرماتے ہیں، غور کیجیے. قریب 1-1.5 مہینے کے بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر میٹھا آیا. آپ کی عالیہ محترمہ نے میٹھا تیار کیا. 1-1.5 مہینہ تقریباً گزر چکا تھا. میٹھا ایک مرتبہ بنایا. آپ غور کیجئے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں رکھا ہے. ہم تو ہر دن میٹھے کھا لیتے، لیکن وہ کیسے پرہیزگار لوگ تھے. ان پر نعمت نہیں تھی ایسی بات نہیں ہے، ان کے پاس نہیں تھا وہی نعمت ہے. ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ نعمت ہے، اور ہمارے پاس نہیں رہا تو زحمت ہے. اس لیے کہ ہمیں کچھ نہ ملے تو جہاں پیسہ دکھا وہاں بھاگ جانا. نہ دین دیکھتے، نہ حرام دیکھتے، نہ حلال دیکھتے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے دے دیا تو جو کھاتا کھا لے، کم از کم تیرا دین تو محفوظ رہے. وہ ایسی شخصیتیں نہیں تھی، وہ ساری دنیا کو اپنی ٹھوکر میں رکھتے تھے، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر جب میٹھا آیا تو آپ نے عالیہ محترمہ سے فرمایا، کیا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ گھر میں میٹھا بن سکے؟ غور کیجئے کتنی سادگی. امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، یعنی سارے
دنیائے اسلام کے بادشاہ ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دستر پر مہینوں تک میٹھا نہیں۔ ایسے خلیفہ اور ایسے حکمران دنیا میں کہاں دیکھے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میٹھا ہمارے دستر پہ کیسے آئے؟ کیا اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں؟ تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ جو خرچ کو دیتے تھے پیسے، میں تھوڑے تھوڑے بچا کے رکھتی تھی، چند مہینے گزرنے کے بعد میں اتنے پیسے جمع ہوئے، دل نے چاہا کچھ میٹھا کھائے تو آج ان پیسوں کی بچت سے یہ بنایا گیا۔ یعنی بچت کرنے پر جو پیسے جمع ہوتے تھے اس سے صرف میٹھا بنتا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ میٹھا بنتا ہے، کیا قیمت ہوگی؟ بڑی مشکل سے 200 400 500 روپے میں اچھا خاصا میٹھا بن جاتا ہے۔ یعنی ہم ہر ہفتے میں 2-1 مرتبہ اتنے کام کر سکتے، اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں، لیکن وہاں مہینے گزر جاتے تو بھی اتنی قیمت نہیں ہوتی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذرا کاغذ قلم تو لاؤ۔ کاغذ قلم لایا گیا تو بیت المال کے جو ذمہ دار صحابہ کرام تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ اور دیگر صحابہ کرام تھے، ان کو خط لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے مشاہرے میں سے، بیت المال سے جو ہمارا مشاہرہ جاری ہوتا ہے اس میں سے 2 درہم کم کر دیجیے کہ یہ 2 درہم کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو آج ساری دنیا احتجاج کرتی ہے تنخواہ بڑھاؤ، صدیق اکبر احتجاج کر رہے ہیں میری تنخواہ کم کرو۔ ایسا خلیفہ دنیا میں آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ بے مثال آپ کی زندگی ہے۔ گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی کہیں نوکری کرے، جاب کرے تو تنخواہ اتنی ہی لے جس سے گزارا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہ خواہش کرے نہ مطالبہ کرے، تب جا کر خاص طور پر دینی امور میں، تب جا کر حقیقت میں وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے، پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ جو محنت پر مشاہرہ مل رہا ہے، خدمت قوم کی کرنے پر مشاہرہ مل رہا ہے، جو سارے صحابہ کرام کے اتفاق کے ساتھ بیت المال سے جاری کیا گیا، وہ بھی آپ لینا نہیں چاہتے، تو پھر اب کیا حرام حلال مکروہ ناپسندیدہ مشتبہ مال کی بات کریں گے؟ اب تصور ہی نہیں ہے وہاں۔ شبہ والا مال کسے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں، وہ دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی زندگی ایسی دنیا ہے کہ وہاں شبہ کا مال کیا ہے یہ نہیں معلوم، مکروہ تو رہنے دیجئے، حرام کا تو پتہ ہی نہیں، شبہ کس کو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ ایسی پاک باز زندگی حضرت صدیق اکبر نے گزاری اور سب لوگوں کو سبق دیا ہے کہ مشتبہ مال سے بچو، حرام مال سے بچو، مکروہ چیزوں سے بچو، جو ملا وہ استعمال کر لیں گے، یہ پاک باز زندگی نہیں ہو سکتی۔ ایسی طہارت والی زندگی گزارنے کا سبق ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک زندگی سے ملتا ہے۔ بہرحال آج آپ کا ذکر آج ہم نے کیا ہے تو یہ ذکر پاک سے ہمارے دل کو بھی راحت ملتی ہے، قلب کو سکون ملتا ہے۔ جتنا نام لیا گیا، سنا گیا، گناہ دھل جاتے ہیں، نیکیاں نامہ اعمال میں اضافہ ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کے محبوب ہیں، اور اللہ کے نبی کے صحابہ وہ اہل بیت کے محبوب ہیں۔ ساری دنیا، سارے مومن، سارے مسلمان صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں۔ جو منافق ہے وہی آپ کو نہیں چاہتا، جو دشمن خدا و رسول ہے وہی آپ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت ہمارے دل میں ڈالی اور آپ کا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے، ذکر پاک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہماری اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آپ کے ذکر پاک کے صدقے میں تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو صحت و عافیت عطا فرمائے، جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔